اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی خبر کے اندر ضمیر کے بارے میں، بتایا تھا کہ بھئی خبر اگر جملہ ہے تو بتایا تھا کہ رابط کا ہونا ضروری ہے، اور کب کب رابط سے بے نیاز ہوں گے وہ بھی بتایا۔ پھر اس کے بعد خبر مفرد کے بارے میں بتایا، ضمیر ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بتایا کہ اگر ٹھیک ہے خبر مفرد جامد ہے، یعنی مفرد جامد ہے، مفرد جامد سے مراد کیا ہے کہ جو صفت نہ ہو، وہ خبر جو صفت نہ ہو، کہ جو فعل یا حروف فعل اس کے ضمن میں ہوں، تو ایسی ضمیر خبر جامد مفرد فارغ فارغ ہوگی، یعنی خالی ہوگی ضمیر سے بصرین کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اور کوفیین کہتے ہیں کہ نہیں ضمیر ہوگی، بصرین جو کہتے ہیں ضمیر نہیں ہوگی، خالی ہوگی ضمیر سے، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جس میں اگر ہم ضمیر مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بعد والے اسم ظاہر کو فاعلیت کی بنا پر رفع دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، تبھی تو اس میں ہو سکتی ہے، اس میں امکان ہو، تبھی تو امکان ہوگا کہ اس کے اندر ضمیر ہو، کیونکہ اور یہ صرف اپنے بعد والے اسم ظاہر کو فاعلیت کی بنا پر رفع دے، یہ کام تو فقط فعل کر سکتا ہے یا وہ کلمہ جو فعل کے معنی میں ہو۔ تو خبر مفرد جامد میں یہ چیز ہے نہیں، خصوصیت، نہ تو وہ فعل ہے نہ ہی وہ فعل کے معنی میں ہے، لہٰذا اس میں ضمیر نہیں ہوگی۔ لیکن کوفیون نے کہا کہ اس میں ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم نے کل پڑھی تھی جامد کی۔ اور مشتق کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَإِن يُشْتَقَّ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ، لیکن اگر خبر مفرد مشتق ہو، اگر خبر مفرد مشتق ہو یا پھر مؤول بے مشتق ہو، جیسے ھذا اسد، ان میں اسد مشتق تو نہیں ہے ظاہراً خبر، لیکن مؤول بے مشتق ہے، اسد یعنی شجاع، تو یا پھر زید قائم میں خبر مشتق ہے قائم، تو ایسی صورت میں ضمیر اس کے اندر موجود ہوگی، اے مستتر فی، اس کے اندر مستتر ہوگی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ یہ صفات خبر مفرد مشتق جو ہے، مشتق بعد والے اسم ظاہر کو اذا لم یرفع ظاہراً، اسم ظاہر کو رفع نہ دے رہی ہو، تب اس کے اندر ضمیر ہوگی۔ فَإِن رَفَعَهُ، لیکن اگر وہ اسے ضمیر دے رہی ہے، اگر وہ اسم ظاہر کو رفع دے رہی ہے صفات، یعنی وہی مشتق، لم یتحمل، تو پھر وہ متحمل ضمیر نہیں ہوگا، اس میں ضمیر نہیں ہوگی، کیونکہ بس ظاہر کو جب رفع دے دیا تو پھر ضمیر کیوں؟ لیکن ٹھیک ہے، وَإِن، چاہے وہ نسبت دی گئی ہو اسی کی طرف خبر کی جس کے لیے وہ ہے، جرا علی من هو علی کے معنی کیا ہے؟ جرا یعنی نسبت دی گئی ہو، اسناد دی گئی ہو خبر کو علی من هو علی، جس کے لیے وہ ہے اسی کی۔ مثال دی تھی نا، کائے کی دی تھی؟ زید قائم ابو ہو، زید قائم ابو ہو میں زید قائم ابو ہو، تو ابو ہو کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ ابو کی طرف، اور یہ کھڑا بھی باپ ہی ہے، تو یہ جاری من ہوا اللہ کہتے ہیں، تو یہ ظاہر کو اس میں رفع کو ظاہر رفع دے رہی ہے، اب اس کی جاری ہے، تو کیا ہوگا یہ کہہ رہے ہیں، پھر یہ اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر ضمیر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جاری علی غیر من ہوا لا ہو تو فلہ حکمن، تو اس کے لیے ایک الگ حکم ہے، ذکرہ، جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے اس قول کے ذریعے سے، اپنے اس قول کے ذریعے سے۔ کون سے؟ یہ وہ ابرزنو، ضمیر کو بارز لائیے، آشکار لائیے، ظاہر لائیے، مطلقاً یعنی مطلقاً سے مراد یہاں کیا ہے جی؟ مطلقاً سے مراد ہے یہاں پر مطلقاً، ایک منٹ، مطلقاً، ٹھیک ہے، پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے۔
مطلقاً سے مراد یہاں پہ ہے چاہے ایک منٹ چاہے اشتباہ کا خوف ہو یا نہ ہو، چاہے اشتباہ کا خوف ہو چاہے اشتباہ کا خوف نہ ہو، یا مطلقاً سے مراد یہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی جناب۔ ہاں، چاہے اشتباہ کا خوف ہو چاہے اشتباہ کا خوف نہ ہو۔ یہاں پر ابر زن ہو یعنی کسے؟ ضمیر کو ابر زن ہو، آپ ابر زن ہو، اس ضمیر کو بارز لائیے مطلقاً۔ کب؟ ہے سو جب طلا بعد میں آئے، ما لیسا معناہ لہو محصلات، جو اس کے معنی کے لیے نہیں، یعنی وہی جاری علی غیر من ہوا اللہ ہو، جاری علی غیر من ہوا اللہ ہو، یعنی وہ آئے نسبت اس کی طرف دی جائے جس کے لیے وہ ہے نہیں، جیسے ہی نیچے دے رہے ہیں وہ ابرزن ہو اے الضمیرہ، ابرز یعنی ابرزن ہو یعنی ابرز الضمیرہ، ضمیر کو بارز لائیے، وجوباً یہ واجب ہے، مطلقاً یعنی سواء امن من اللفظ، چاہے اشتباہ سے امن میں ہو چاہے اشتباہ سے امن میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آئیے ام لم یؤمن، کب؟ حیث طلا، جب وہ بعد میں آئے، اے وقع ذالک الوصف، جب کہ وہ وصف واقع ہو، مشتق واقع ہو، بعد المبتدا، اس مبتدا کے بعد، لیسا معنی ہو، جو اس کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اے معنی ذالک الوصف، اس وصف کے معنی میں نہ ہو، اس کے لیے نہ ہو، اس مبتدا کے لیے نہ ہو، یعنی وہ وصف اس مبتدا کے لیے نہ ہو، جیسے مثال دیکھیے، زیدن قائم، نہیں، زیدن ضارب ابوہ، یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، نہیں ایسے ایک منٹ میں دوبارہ مٹاتا ہوں، ایک مثال میں ایک لفظ بھول گیا میں، یہاں دیکھیے، جب زیدن عمرن ضارب ضاربہ، اب دیکھیے ضاربہ کیا کہا انہوں نے؟ حیث و طلا، جب وہ صفت بعد میں آئے ایسی مبتدا کے کہ جو جس کے لیے یہ ہے ہی نہیں، ضارب جس کے لیے ہے ہی نہیں، ضارب اصل میں کس کے لیے ہے؟ ضارب اصل میں زید کے لیے، ضارب اصل میں اس کے لیے ہیں، لیکن اسناد اس کی طرف ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ جی جناب۔ پھر سے بتا رہا ہوں، دیکھو انہوں نے کیا کہا جی، انہوں نے یہاں پہ کہا حیث و طلا یعنی ہے بعد میں آئے، کون؟ وقع، طلا یعنی بعد میں آئے، وقع ذالک الوصف، وہ وصف واقع ہو، بعد المبتدا، اس مبتدا کے بعد، لیسا معنی ہو، جو اس کے معنی میں نہ ہو، یعنی اس کے لیے نہ ہو، تو دیکھیے یہ صفات مشتق واقع ہوا ہے امر کے بعد، اس مبتدا کے بعد جو امر ہے، جو کہ ضارب کے لیے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے زید کے لیے، تو ایسی صورت میں
ضمیر کو ابرزن ہو، ضمیر کو ابرزن ہو، بارز لائیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، چاہے اشتباہ کا خوف ہو چاہے اشتباہ کا خوف نہ ہو۔ جیسے یہاں پہ اشتباہ کا خوف ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پتہ نہیں لگ رہا ضارب امر ہے یا زید ہے، اشتباہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر زیدن ہندن ضاربها، ٹھیک ہے، یہاں پر ضارب ایک مبتدا کے بعد آیا ہے کہ جس کے لیے ضارب ہے ہی نہیں، اصل میں اس کے لیے ہے، تو یہاں پہ اشتباہ کا بھی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضاربها ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ پیٹنے والی ہند ہے، پیٹنے والا زید ہے، زید پیٹنے والا ہے اس کو، تو ایسی صورت میں بھی ضمیر کو ابرزن ہو، بارز لائیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، جس کی ہم نے پہلے بھی توضیح دی تھی پچھلے درس میں، اس کو ہم دوبارہ سے تاکہ اور اچھے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اس لیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وصف اس مبتدا کے لیے حاصل ہی نہ ہو، بل کانا محصلا لغیر ہی، بلکہ محصل لغیر ہو، محصل لغیر ہے، یعنی دیکھیے ضارب محصل اس کے لیے نہیں ہے، حاصل ہے اس زید کے لیے، یہ ضارب محصل حاصل ہے اس زید کے لیے، نہ کہ ادھر امر اور ہند کے لیے، تو ایسی صورت میں ضمیر کو بارز لائیے۔ اے یعنی اور توضیح دے رہا ہے، کانا وصفن جارین علی غیر من ہوا لا، یعنی وصف جو ہو جاری علی غیر من ہوا لا ہو، تو ضارب اصل میں ہے زید کے لیے، ٹھیک ہے، دونوں مثالوں میں، لیکن جاری ہوا ہے، نسبت دی گئی ہے ادھر ہند کی طرف ادھر امر کی طرف جملے کے اندر، تو یہ جاری غیر من ہوا لا ہے، اصل میں یہ ہوا لا جو ہے زید ہے، لیکن غیر من ہوا لا کون ہے؟ امر ہے، اور ادھر ہند ہے، تو اس کی طرف جاری ہوئی ہے یہ، لہٰذا ایسی صورت میں آپ کیا کیجئے، ضمیر کو بارز لائیے، جیسے زید امر ضاربہ ہوا، ہوا کو بارز لائیے، کیونکہ یہاں پہ اشتباہ کا خوف، ضارب ایسے مبتدا جاری ہے، نسبت دی گئی امر کی طرف جو کہ اس کا غیر من ہوا لا ہے، ضارب اصل میں کس کے لیے ہے؟ ضارب اصل میں ہے زید کے لیے، لیکن جاری ہوا ہے اس کے لیے جس کے لیے ہے ہی نہیں ہے، نسبت اس کی طرف دی گئی جس کا نسبت اس کی طرف دی گئی ہے جس کے لیے ضارب ہے ہی نہیں، ضارب مارنے والا تو زید ہے نا، تو یہاں اور اشتباہ کا خوف بھی ہے یہاں پہ کہ زید مارنے والا ہے یا امر، تو یہاں پر آپ کیا کریں، ضمیر کو بارز لائیے، واجب ہے۔ یا زید ہند ضاربھا ہوا، تو یہ ضارب جاری ہوا ہے، نسبت دی گئی ہے ہند جس کے لیے ضارب ہے ہی نہیں، اصل میں ضارب ہے زید کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہاں اشتباہ کا خوف بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ضاربھا زید مذکر ہے، ہند مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پتہ لگ رہا ہے ضارب زید ہے، اگر ہند ہوتی تو ضاربتن ہوتا، سمجھے نا فرحان مہدی؟ جی جناب۔ بھائی یہاں پہ تو ضارب میں دیکھیے والی مثال میں اشتباہ کا خوف ہے، زید امر ضاربہ میں ضارب زید ہے یا امر ہے؟ اشتباہ ہے، کیونکہ دونوں مذکر ہے، صفت بھی مذکر ہے، لیکن ضاربہ میں ضارب دکھائی دے رہا مذکر ہے، ضارب مذکر ہے نہیں ہے، اب یہاں پر زید مذکر ہند مؤنث، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب صفت مذکر ہے تو مذکر کے لیے ہوئی، زید کے لیے ہند کے لیے ہوتی تو کیا ہوتا؟ ضاربتن ہوتا، مثلا ضاربتن ہوتا، ٹھیک ہے، اشتباہ کا یہاں خوف ہی نہیں ہے، کیونکہ ضارب پتہ لگ رہا ہے زید ہی کے لیے ہے یہ، لہٰذا یہاں بھی آپ ضمیر کو بارز لائیے، واجب ہے، انہوں نے یہ کہا۔ اب دیکھیے لیکن پھر یہ کہہ رہے ہیں وہ اجاز الکوفیون، لیکن کوفیوں نے اجازت دی ہے کہ جائز ہے الاستطارہ، ضمیر کا مستتر لانا بھی جائز ہے، کب؟ مگر اذا امن اللفظ، جب اشتباہ سے آپ امن میں ہوں، حفاظت میں ہوں، واختارہ المصنف فی القافیہ، اور اسی قول کو مصنف نے بھی اختیار کیا ہے شرح یعنی کتاب قافیہ میں، یعنی اگر اشتباہ کا خوف ہے، یہاں پہ دیکھو زید امر ضاربہ ہوا، تو یہاں پر ضمیر کو بارز لائیے، کیونکہ اگر ضمیر بارز نہیں لائیں گے تو اشتباہ ہے یہاں پہ کہ مارنے والا زید ہے یا امر، لہٰذا یہاں کو بارز لائیے، لیکن جہاں پہ اشتباہ کا خوف ہی نہیں ہے تو وہاں ضمیر یہ والی آپ نہ بھی لائیں تو کیا فرق پڑ رہا ہے، زید ہند ضاربہ ہوا کو آپ بارز نہ بھی لائیں، مستتر لائیں، تو پتہ لگ رہا ہے ضارب میں ہوا ہی پوشیدہ ہے یا تھوڑی پوشیدہ ہو سکتا ہے، ضاربتن ہوتا تو ہے یا پوشیدہ ہوتا، لہٰذا مصنف کوفیین نے یہاں پہ کہا واجب ہے
واجب ہے ضمیر بارز، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جائز ہے، جائز ہے ضمیر مستتر لانا بھی، میں نے مستتر بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ضمیر مستتر بھی لا سکتے ہیں، یعنی ہوا مطلعی اور بارز بھی لا سکتے ہیں، یہاں پر تو واجب ہے ان کے ہاں بھی، لیکن یہاں جائز ہے، لیکن جو بصری انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا، دونوں جگہ واجب ہے ضمیر کا بارز لانا، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ہلو جی جناب، جی حضور جی، اسی قول کو مصنف صاحب نے قافیہ میں اختیار کیا۔ اب آئیے آگے بات، اب یہ نئی بات شروع ہوئی، وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ أَوْ بِحَرْفِ جَرٍ، اخبرو خبر دیجئے، آپ خبر دیجئے، بظرفن کس کی خبر دیں؟ مبتدا کی، بظرفن ظرف کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، او بحرف جرین، اور حرف جر کے ذریعے خبر نہیں، یعنی جار اور مجرور دونوں کے ذریعے سے خبر دیجئے مبتدا کی، ناوینا در حالی کہ آپ نیت میں رکھیے، معنی کائن او استقرہ، کائن اور استقرہ کے معنی اپنے نیت میں رکھیے، یعنی دیکھیے آپ مٹا دوں یہ، جی جناب، دیکھیے میں مثال جو اس میں دی ہے وہ دیتا ہوں، الرکبو اسفل منکم، یعنی سواری، مبتدا اسفل کیا ہے؟ ظرف ہے، تو اس ظرف کے ذریعے سے آپ خبر دیجئے اس مبتدا کی، لیکن حالت یہ ہونی چاہیے در حالی کہ یہاں پر ایک فعل یا اس میں فاعل یا اس میں، یعنی فعل یا اس میں فاعل ایک مقدر ماری نیت میں مانیے، یعنی الرکبو کائنون در حالی ہیں اسفل منکم، سواری جو ہے وہ اس حالت میں کہ میں تمہارے پیچھے ہے، میں سوار ہوا، سوار تمہارے پیچھے، تو یہاں پر اس طریقے سے آپ خبر دیجیے، جار و مجرور کے ذریعے سے، الحمد للہ، للہ جار و مجرور ہے، الحمد مبتدا ہے، جار و مجرور کے ذریعے سے بھی آپ خبر دیجئے مبتدا کی، در حالی کہ یہاں پہ ایک وہ ہونا چاہیے نیت، مثلا تمام تعریفیں کائنون موجود ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ شعر کی توضیح اور تشریح، توضیح یعنی تشریح، اب کہہ رہے ہیں اس کی تشریح میں آئیے سیوطی صاحب کی، وَأَخْبَرُوا خبر دیجئے عن المبتدا مبتدا کی، بظرفن ظرف کے ذریعے سے، جیسے والرکب اسفل منکم، او ٹھیک ہے، او بحرف جرن، اور حرف جر کے ذریعے سے، مع مجرور ہی، اس کے مجرور کے ساتھ، جار اور مجرور کے ساتھ خبر دیجئے، ٹھیک ہے، مبتدا کی، جیسے الحمدللہ، حالہ کونہم ناوینا، در حالی کہ آپ نیت میں رکھیے، اے مقدرین لہو، یعنی مقدر مانیے، پوشیدہ مانیے، لہو یعنی ظرف یا جار و مجرور کے لیے، متعلقان ایک متعلق کو، جو کیونکہ جار و مجرور اور ظرف ایک متعلق چاہتا ہے نا، تو اس متعلق کو آپ نیت میں رکھیے، مقدر مانیے، جو کہ اس میں فاعل او فعلان، اس میں فاعل ہو یا فاعل ہو، اس میں فاعل او فعلان، هو الخبر فی الحقیقت، تو جو مقدر میں ان کا ظرف مانا گیا ہے پوشیدہ، جو ظرف یا جار و مجرور کا جو متعلق پوشیدہ نیت میں مانا ہے، در حال یعنی حقیقت میں یہ وہی خبر ہے، والرکب کائنون، سواری موجود ہے، مثلا یہ تمام تعریفیں ہیں، تو یہ اصل میں خبر ہیں، ولا یکون، اور یہ جو ولا یکون، اور یہ جو متعلق ہے، نہیں ہوگا مگر یہ کہ کائن ہوگا یا استقرہ ہوگا، یا تو اس میں فاعل ہوگا یا
استقرہ او ما فیہ، جو اور وہ جو اس کے معنی میں ہو، اس کے معنی میں ہوں، جیسے یہ ہیں کائن ان کے معنی میں ہوں، استقر جیسے ثابتون ہے، وجدہ ہے، جیسے الحمد ثابتون للہ، تمام حمد ثابت ہیں اللہ کے لیے، یہاں پہ ثابت مانی ہے کائن کی جگہ ثابت، مطلب تمام تعریفیں ثابت ہیں، ٹھیک ہے، ثابتون للہ، ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ خبر ہیں جو متعلق ہیں، یہ بات کی، تو خبر دیجئے وہ مبتدا کی ظرف کے ذریعے سے اور جار و مجرور کے ذریعے، تو آپ نے خبر کی اقسام جیسے صرف مقدماتی میں پڑھے تھے، یا نحو مقدماتی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خبر جو میں نے لکھوایا بھی تھا اس دن درس میں، خبر جو ہوتی ہے مفرد، ٹھیک ہے، جملہ، شبہ جملہ، اس طریقے سے وہاں بتا دیا تھا کیونکہ وہ مقدماتی تھی، یہاں آہستہ آہستہ کر کے بتا رہے ہیں کہ مثلا اگر خبر مفرد ہے تو یا تو جامد ہے یا مشتق ہے، جملے کے بارے میں بتا ہی دیا، جملہ بھی اسمیہ فعلیہ کی مثال، شبہ جملہ بھی یہی والی بات چل رہی ہے جو اب چل رہی ہے، خبر دیجیے آپ شبہ جملہ کے ذریعے سے، شبہ جملہ یعنی خبر دیجیے مثلا ظرف کے ذریعے سے، جیسے یہی الرکب اسفل منکم، ٹھیک ہے، یا جار و مجرور کے ذریعے سے، تو یہ خبر کے اقسام ہی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں نا؟ جی جناب۔ تو آپ ظرف کے ذریعے سے خبر دیجئے مبتدا کی، یا جار اور مجرور دونوں کے ذریعے سے مبتدا کی خبر دیجئے، در حالی کہ یہاں پر ان کا متعلق جو ہے وہ نیت میں ہوگا، مقدر میں ہوگا، جو کہ یا تو کائنن ہوگا یا استقرہ ہوگا، یا جو اس کے معنی میں ہو، جیسے کائن کے معنی میں کیا کیا ہیں، ثابتن ہے، وجدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں مقدر میں رہیں گی، ٹھیک ہے، یا ان کی طرح اور چیزیں جو ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ مٹا دوں، جی جناب۔ ہاں، لہٰذا اس متعلق کا ظرف اور جار و مجرور کا، اس کے جو خبر اگر واقع ہو رہے ہیں ان کے متعلق کا محذوف رکھنا واجب ہے، محذوف رکھنا آپ ظاہر نہیں کر سکتے، الحمد ثابت للہ، ثابت باہر ثابت نہیں ظاہر نہیں کر سکتے، واجب ہے اس کا مقدر رکھنا، لیکن وہ شذا کہاں پہ آیا، شعر میں دیکھیے، شذا یجب حذف ھذا المتعلق، واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے اس متعلق کا حذف کرنا، لیکن وشذت تصریح بہی، لیکن اس کا تصریح کرنا، ذکر کرنا بہت شاذ ہے، جیسے فانتا لدا بحبوحت الہون کائنون، دیکھیں کائنون جو ہے وہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، لدا کا متعلق ہے، فانتا کائنون لدا بحبوحت الہون، تو کائن یہاں ذکر ہو گیا، یہ شاذ ہے، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔